پیارے دوستو، آج ہم آپ کو ایک ایسی حقیقت اور دل دہلا دینے والا واقعہ سنائیں گے کہ ایک نیک لڑکی جو حافظ قرآن تھی، لوگوں کے کپڑے سلائی کر کے گزر بسر کرتی تھی، مرنے کے بعد وہ کیوں عذاب کا شکار ہوئی۔ اس کی قبر کا حال جان کر ہر کوئی دنگ رہ گیا، جبکہ وہ بڑی نیک تھی۔ لوگوں کے اصرار پر جب اس کی ماں نے اس لڑکی کی حقیقت بتائی تو یہ جان کر سب کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ ناظرین، گزارش یہی ہے کہ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں، کیونکہ بہت ساری عورتیں اور مرد کپڑے سلائی کرتے وقت ایسی غلطیاں کرتی ہیں یا کرتے ہیں۔ آج کی کہانی بڑی ہی سبق آموز اور خاص کر ان عورتوں اور مردوں کے لیے ہے جو سلائی کڑھائی جیسا کام کرتے ہیں، کیونکہ انجانے میں وہ ایسا گناہ کر جاتے ہیں جس کی وجہ سے انہیں بہت سخت عذاب کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ کسی شہر کے دور دراز علاقے میں نفیسہ نام کی لڑکی اپنی ماں کے ساتھ رہتی تھی۔ اس کے باپ کا انتقال ہو چکا تھا۔ نفیسہ کی ماں نے نفیسہ کو قرآن پاک حفظ کروایا اور سکول کی تعلیم بھی دلوائی اور سلائی بھی سکھائی تھی، تاکہ یہ لوگوں کے کپڑے وغیرہ سلائی کر کے اور کچھ نہیں تو گھر کا کھانا پینا ہی چلا سکے، یعنی کہ ان ماں بیٹی کے 2 وقت کی روٹی چل سکے۔ نفیسہ بہت ہی محنتی لڑکی تھی۔ اس کے کچھ اصول تھے جس سے وہ کبھی پیچھے نہیں ہٹتی تھی۔ کتنی دیر سے اس کے پاس 2 عورتیں بیٹھی ہوئی تھی، بار بار کپڑے سلائی کے لیے اصرار کیے جا رہی تھی، لیکن نفیسہ نے 2 ٹوک لفظوں میں انہیں جواب دے دیا کہ وہ ان کے کپڑے نہیں سی سکتی۔ وہ عورتیں پھر نفیسہ کی منتیں کرنے لگیں، نفیسہ دیکھو، انکار نہ کرو، تم سب کے کپڑے سلائی کرتی ہو اور بہت اچھے کرتی ہو، ہمارے کپڑے بھی سل دو، بہت مہنگے کپڑے خریدے ہیں ہم نے، کسی ایسی درزی کو دے کر ہم اپنے کپڑے خراب نہیں کروانا چاہتی۔ تم تو جانتی ہو تمام گلی محلوں کی عورتیں تم سے ہی کپڑے سلواتی ہیں، تم کم دام میں بہت اچھی سلائی کر کے دیتی ہو اور کپڑے پہننے میں بھی بہت اچھے لگتے ہیں۔ نفیسہ بولی، لیکن جیسا ڈیزائن آپ لوگ بول رہی ہو اس طرح کے کپڑے میں نہیں سلتی، ان کپڑوں میں پورے بازو نظر آئیں گے، شلوار کا ڈیزائن بھی ایسا ہوگا کہ پنڈلیوں سے اوپر پاؤں دکھیں گے، توبہ توبہ، میں ایسے کپڑے کیسے سل سکتی ہوں۔ نفیسہ نے یہ بول کر صاف صاف انکار کر دیا۔ وہ عورتیں کہنے لگی، ہم تمہیں 500 سلائی دینے کی بجائے 1000 جوڑے کی سلائی دیں گی، اور پھر نفیسہ وہاں اپنے کچن میں کھانے کی طرف چلی گئی۔ نفیسہ کی ماں نے شرمندگی سے ان دونوں عورتوں سے معذرت کی اور کہنے لگی کہ میری بیٹی تھوڑی پردے دار ہے، وہ اسی لیے اس طرح کے کپڑے نہیں سیتی۔ وہ دونوں عورتوں کے جانے کے بعد نفیسہ کی اماں نے نفیسہ سے کہا، بیٹی تم کیوں لگی روزی کو دھکا دیتی ہو؟ آخر تم کپڑے سلائی کیوں نہیں کرنا چاہتی؟ کوئی 4 پیسے آ جاتے ہیں۔ نفیسہ بولی، اماں میں ایسے ہی بے حیائی کے کپڑے کسی کو سل کر نہیں دے سکتی۔ اتنا کہہ کر نفیسہ اپنا دوپٹہ سیٹ کرتے ہوئے وضو کرنے چلی گئی اور اس کی اماں بھی خاموش ہو گئی۔ وہ جب بھی نفیسہ سے کوئی بات کرتی تو وہ اسی طرح جواب دیتی تھی۔ انہیں اپنی بیٹی سے بہت محبت تھی۔ اس کی ماں بھی لوگوں کے گھروں کا کام کر کے آتی اور بیٹی گھر پر محنت کرتی۔ ایسا کرتے کرتے نفیسہ نے اپنے پورے دہیج کا سامان بنا لیا۔ پھر نفیسہ کی ماں نے اچھا لڑکا دیکھ کر نفیسہ کی شادی کر دی۔ وہ لڑکا غریب ضرور تھا لیکن نفیسہ کی بہت عزت کیا کرتا تھا۔ نفیسہ کی ماں نے شادی طے کرتے وقت یہ کہا تھا کہ میرا تو کوئی سہارا نہیں میری بیٹی کے علاوہ، اس لیے میں اپنی بیٹی اور داماد کو اپنے گھر پر ہی رکھوں گی۔ وہ لوگ بھی مان گئے۔ اس طرح نفیسہ شادی کے بعد اپنی ہی ماں کے گھر دوبارہ سے رہنے لگی۔ اس کا شوہر جتنے بھی پیسے کماتا لیکن گھر کا گزارا پھر بھی مشکل تھا۔ نفیسہ کو کپڑے سلائی کرنا ہی پڑتے۔ وقت ایسے ہی گزرتا گیا۔ نفیسہ پریگننٹ ہو گئی۔ اب نفیسہ سے کپڑے سلائی کرنا بڑے مشکل ہو رہے تھے۔ ادھر نفیسہ کو یہ خوشخبری ملی اور ادھر سے شوہر نے گھر آ کر بتایا اسے نوکری سے نکال دیا گیا ہے۔ نفیسہ یہ بات سن کر رونے
پیٹنے لگی کہ اب میرا کیا ہوگا، میں اس حال میں بھی کپڑے سلائی کروں گی، کیا مجھے سکون نہیں مل سکتا؟ حالانکہ نفیسہ کا شوہر نفیسہ کا بہت خیال رکھتا تھا۔ جب وہ کپڑے سلائی کرنے بیٹھتی تو نفیسہ کو وہیں بیٹھے چائے بھی بنا دیتا، کبھی کھانا بنا کر دیتا۔ اب اکثر ہی نفیسہ کے اپنے شوہر سے کام کے سلسلے میں باعث ہو جاتی، شوہر سے وہ بدتمیزی کرنے لگتی، بد زبانی کرنے لگتی۔ جب شوہر کھانا کھانے بیٹھتا تو آگے سے یہ کہہ دیتی، کام کے نہ کاج کے، دشمن اناج کے۔ وہ بیچارہ دو نوالے کھاتا اور اٹھ کر باہر چلا جاتا، حالانکہ وہ روز کام ڈھونڈنے جاتا تھا، اور یہ تو اللہ کی مرضی تھی کہ اس کو کام مل ہی نہیں رہا تھا۔ ایسا کرتے کرتے آخر وہ دن آ گیا کہ نفیسہ کے گھر میں بیٹی پیدا ہوئی۔ نفیسہ کا شوہر اور نفیسہ کی ماں بچی کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے۔ نفیسہ کا شوہر تو بچی کی خوشی میں گھر گھر میں مٹھائیاں بانٹ رہا تھا۔ ادھر نفیسہ کے شوہر کو بچی کی خوشخبری ملی اور ادھر نفیسہ کے شوہر کا کام بھی لگ گیا۔ جہاں نفیسہ کے شوہر کا کام ملا، وہ ٹھیکیدار بڑا ہی سخت مزاج تھا، مزدوروں کے ساتھ بدتمیزی سے پیش آتا، اسے بس کام ہی پیارا تھا۔ لوگ بس مجبوری کے تحت اس کے پاس کام کرتے تھے اور اکثر وہ مزدوروں کو گندی گالیاں بھی دے دیا کرتا تھا۔ ادھر نفیسہ کے گھر کا گزارا مشکل ہو رہا تھا۔ جب بیٹی تھوڑی سی بڑی ہوئی تو نفیسہ نے پھر سے اپنی سلائی شروع کر دی تاکہ اس کی بیٹی کا خرچ بھی پورا ہو سکے۔ جو بھی عورتیں کپڑے سلوا کر لے جاتی، ان کے کپڑوں میں سے جو کپڑا بچ جاتا وہ عورتیں اسی کو دے دیتی، اسی کپڑے سے وہ اپنی بیٹی کے چھوٹے چھوٹے فراق سلائی کر لیتی اور اس کو پہنا دیتی۔ اسی طرح وہ گزر بسر کر لیتی، کیونکہ نفیسہ کے شوہر کی اتنی کمائی تو ہے نہیں تھی کہ جس سے وہ زیادہ خرچ کر سکے۔ بجلی کے بل اور گھر کا سودا سلف ہی شوہر پورا کر سکتا تھا۔ پھر ایک دن خدا کی کرنی ایسی ہوئی کہ ان لوگوں کے گھر میں زلزلہ سا آ گیا۔ ہوا کچھ یوں، نفیسہ کا پاؤں اچانک سیڑھیوں سے پھسلا اور پہلی سیڑھی سے گرتی ہوئی آخری سیڑھی تک آ گئی۔ اس کے سر سے اتنا خون بہہ گیا، نفیسہ کی ماں رونے چلانے لگی۔ پورا محلہ ان کے گھر میں اکٹھا ہو گیا۔ جلدی سے نفیسہ کے شوہر کو خبر دی گئی۔ جمعہ کا دن تھا اور نفیسہ کا شوہر اس لیے آج کام پر تھا کہ ایکسٹرا جو پیسے ملیں گے میں اپنی بچی کے لیے کھلونے خریدوں گا۔ اس دن اور کوئی مزدور وہاں کام نہیں کر رہا تھا۔ جب نفیسہ کے شوہر کو بیوی کی ایسی خبر ملی تو جلدی سے اندھا دھند اس نے تالے لگائے اور بھاگ کر گھر واپس آ گیا۔ چابی اس نے اپنی جیب میں رکھ لی اور جلدی سے گھر آ گیا۔ ڈاکٹر کے پاس لے جاتے جاتے نفیسہ راستے میں ہی دم توڑ گئی۔ نفیسہ کے شوہر کو نفیسہ کی کئی باتیں بہت یاد آ رہی تھی۔ وہ تڑپ تڑپ کر رو رہا تھا اور نفیسہ کی ماں بھی چیخ چیخ کر رو رہی تھی۔ نفیسہ کا شوہر اس لیے بھی زیادہ رو رہا تھا کہ اس کی معصوم سی بچی، اس کا کیا ہوگا، بنا ماں کے کیسے پلے گی؟ ابھی تو وہ اتنی چھوٹی تھی کہ ماں کا دودھ پیتی تھی۔ یہ سب سوچ کر وہ اور بھی اونچی آواز میں رونے لگ جاتا ہے۔ نفیسہ کی اچانک موت پر ہر کوئی افسوس کرنے لگا۔ کون جانتا تھا کہ ایک جوان لڑکی بھری جوانی میں یوں خاموشی سے چلی جائے گی۔ ہر کوئی نفیسہ کی نیکی کے گن گایا کرتا تھا، لیکن سبھی جانتے تھے وہ کتنی نیک تھی، پرہیزگار تھی، ہر کسی کا خیال رکھنے والی تھی۔ ہر کوئی اس کی تعریف میں لگا ہوا تھا۔ نفیسہ کی ماں اور شوہر کا رو رو کر برا حال ہو گیا۔ وہ دونوں غم سے نڈال تھے۔ پھر تدفین کا وقت قریب آیا اور نفیسہ کا جنازہ پڑھایا گیا۔ نفیسہ کو قریبی قبرستان لے جا کر دفنا دیا گیا۔ اسے دفناتے وقت اس کا شوہر قبر کے اندر اترا اور اسی دوران اس کی جیب میں سے وہ چابیاں نکل کر قبر کے اندر گر گئیں۔ جہاں کام سے وہ تالے لگا کر آیا تھا، اس کے شوہر کو اس بات کا پتہ ہی نہ چلا۔ وہ گھر لوٹ آیا۔ شام ہوتے ہی سب لوگ اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے۔ سب کے جانے کے بعد گھر بالکل ویران سا ہو گیا۔ نفیسہ کی سلائی مشین سامنے ہی رکھی ہوئی تھی، جسے دیکھ کر اس کی ماں بار بار رونے لگ جاتی، کیونکہ اس کو پہلے بیوہ ہونے کا دکھ تھا اور اب بیٹی کے چلے جانے اور چھوٹی نواسی کا تنہا رہ جانے کا دکھ
بار بار ستا رہا تھا۔ نفیسہ کے شوہر نے نفیسہ کی ماں کو سنبھالا اور گود میں اپنی بچی کو بھی بٹھایا ہوا تھا، لیکن ایک ماں کو کہاں قرار آنا تھا۔ جس بیٹی نے ماں کا بازو بن کر دکھایا وہ اتنی اچانک چلی گئی۔ نفیسہ کی ماں کو تو یقین ہی نہیں آ رہا تھا۔ بس نفیسہ کی ماں یہی بولے جا رہی تھی، ابھی ابھی تو میری بیٹی کپڑے سلائی کر رہی تھی، یہ سب کیا ہو گیا؟ اس کی ماں کو کسی بھی طرح سے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ اس کی بیٹی اب اس دنیا سے جا چکی ہے۔ نفیسہ کی ننھی بیٹی بھی بلک بلک کر رو رہی تھی، اور نفیسہ کا شوہر نہیں چاہتا تھا کہ وہ اگلے 2-3 دن کام پر جائیں۔ وہ اپنی بیٹی کا خوب خیال رکھنا چاہتا تھا اور بیوی کے غم میں بھی نڈھال تھا، اس لیے مالک کو بتانا چاہتا تھا کہ میں اگلے 3 دن کام پر نہیں آؤں گا۔ جیسے ہی نفیسہ کے شوہر نے جیب کو ہاتھ لگایا تو اس کی جیب میں چابیاں نہیں تھیں۔ اس سوچ میں پڑ گیا کہ یہ آخر چابیاں کہاں چلی گئیں۔ بہت سوچنے کے بعد بھی اس کے دماغ میں آیا کہ چابیاں تو اس نے جیب میں ہی رکھی تھیں۔ نفیسہ کی ماں بھی اپنے داماد کا پریشانی والا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ کہنے لگی، کیا بات ہے بیٹا؟ تب صابر نے اپنی ساس کو بتایا، ماں جی میری جیب میں چابیاں تھیں، وہ پتہ نہیں کہاں گر گئی ہیں، پتہ نہیں مسجد میں گر گئی یا قبرستان میں گر گئی۔ اسی وقت صابر کے ذہن میں یہ بات آئی کہ جب وہ قبر کے اندر اترا تھا اس وقت کہیں چابیاں قبر میں تو نہیں گر گئی۔ اسی سوچ کے آتے ہی وہ بہت زیادہ پریشان ہو گیا، کیونکہ وہ ٹھیکیدار بہت ہی زہریلا آدمی تھا۔ اس نے تو صابر کو چھوڑنا نہیں تھا، ذرا سی چابی کے گم ہوتے ہی اس نے تو اس کی جان لے لینی تھی، کیونکہ اس کو انسان سے زیادہ ان کے کام کی فکر رہتی تھی۔ ابھی صابر یہی سوچ رہا تھا کہ ٹھیکیدار کا فون آ گیا اور اس نے کہا، صبح بندے کام پر لگانے ہیں تو مجھے ابھی اور اسی وقت راتوں رات چابیاں دے کر جاؤ، تاکہ میں باقی کے کام پر صبح سویرے مزدوروں کو لگا سکوں۔ اتنی بات سن کر صابر کا حلق سوکھ گیا، وہ بھی نہ کہہ سکا کہ چابیاں کہیں گم ہو گئی ہیں۔ اس نے بس اتنا ہی کہا کہ میں آپ کو چابیاں صبح پہنچا دوں گا۔ اب اسے راتوں رات میں ہی چابیاں تلاش کرنی تھیں۔ بہت سوچ بچار کرنے کے بعد اس نے قبرستان کا رخ کیا۔ رات کے 1 بج رہے تھے اور نفیسہ کی بیٹی ابھی نانی کے پاس سو رہی تھی۔ نفیسہ کا شوہر رات کے 1 بجے ہی قبرستان کی طرف قدم بڑھانے لگا۔ اس کا دل گھبراہٹ کا شکار تھا، وہ بہت زیادہ پریشان ہونے کے ساتھ ساتھ خوف زدہ بھی تھا۔ اس سے پہلے وہ کبھی اتنی رات کو قبرستان میں نہیں آیا تھا۔ یہ قبرستان گاؤں سے کچھ دور واقع تھا۔ اسے بالکل بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے، لیکن مجبوری تھی، وہ قیمتی چابیاں تھیں، اس نے اپنی لاپرواہی سے گم کر دی تھی، اور ان چابیوں کو تلاش کرتے کرتے وہ رات کے 2 بجے قبرستان میں پہنچ گیا، اور پھر اس نے پیروں کی طرف سے کھدائی شروع کر دی۔ اس کا مقصد اپنی چابیوں کو حصول کرنا تھا۔ ابھی اس نے تھوڑا حصہ ہی کھودا تو سمیر وہاں پہنچ گیا۔ وہ غصے سے کہنے لگا، یہ تم کیا کر رہے ہو؟ کیا تم کوئی کفن چور ہو؟ نفیسہ کے شوہر نے گھبرا کر ٹارچ اپنے چہرے کی طرف کیا تو گورکن سمیر کہنے لگا، تم تو وہی ہو نا جس کی بیوی کا شام میں انتقال ہوا تھا۔ نفیسہ کا شوہر گھبرا کر کہنے لگا، ہاں میں شام کو اپنی بیوی کو یہاں دفنانے آیا تھا، لیکن میری بیوی کو دفناتے ہوئے قیمتی چابیاں میری جیب میں سے قبر میں گر گئی ہیں، اور وہ چابیاں میرے لیے بہت ضروری ہیں۔ برائے مہربانی آپ میری مدد کر دو۔ یہ سننا تھا کہ وہ آدمی جو گورکن تھا نفیسہ کے شوہر کی مدد کرنے لگا۔ دونوں نے مل کر بہت جلدی اچھی خاصی قبر کھول لی تھی۔ گورکن کے ساتھ ملنے سے نفیسہ کے شوہر کا ڈر بھی ختم ہو چکا تھا، اور چابی ملنے کی امید بھی جاگ اٹھی تھی۔ کچھ ہی دیر بعد قبر پوری طرح کھل چکی تھی۔ جب نفیسہ کے شوہر نے قبر کے اندر کا منظر دیکھا تو نفیسہ کے شوہر کے ہوش اڑ گئے۔ گورکن نے دوبارہ سے جلدی جلدی قبر میں مٹی ڈالنا شروع کر دی۔ اس کے پسینے چھوٹ رہے تھے۔ وہ کہنے لگا، تمہاری بیوی کیسی عورت تھی جو اس کی قبر میں ایسا عذاب ہو رہا ہے؟ نفیسہ کے شوہر کو تو خود بھی یقین نہیں آ رہا تھا۔ جو کچھ اس نے دیکھا وہ سچ میں اس کی بیوی کے ساتھ ہی ہو رہا تھا۔ نفیسہ تو بہت اچھی اور نیک تھی، اس کی نیکی کی تو ہر کوئی تعریف کرتا تھا۔ اس نے تو کبھی کوئی ایسا گناہ نہیں کیا تھا جس کی وجہ سے اس کا یہ حال ہوا۔
وہ پریشانی سے تڑپنے لگا، میری بیوی کو ایسے کون سے گناہ کی اتنی بڑی سزا مل رہی ہے؟ گورکن نے کہا، تم چابیوں کا کوئی اور انتظام کر لو، قبر میں چابیاں ڈھونڈنا بہت مشکل ہے، اور تم نے خود ہی دیکھا نا، اس کا یہ عذاب ختم نہیں ہو رہا اور اس حال میں ہے۔ اس کی طرف سے توبہ استغفار کرو، اور اگر کوئی گناہ ایسا ہے جو اس نے اپنی زندگی میں کیا ہے تو اس کے بارے میں پتہ لگاؤ تاکہ اس کی مغفرت ہو سکے۔ صابر روتے روتے اپنے گھر واپس پہنچا۔ نفیسہ کی ماں نے اسے دیکھا تو کہنے لگی، تم اتنی رات تک کہاں تھے؟ میں کب سے تمہارے لیے پریشان ہو رہی تھی۔ صابر نفیسہ کی ماں کے قدموں میں بیٹھ گیا، کہنے لگا، اماں، میرا چین سکون سب لٹ گیا ہے، اور ابھی بھی بری طرح سے وہ کانپ رہا تھا۔ نفیسہ کی ماں گھبرا گئی، پوچھنے لگی، بیٹا بتاؤ تو صحیح، کیا ماجرا ہے؟ تم اتنی رات تک کہاں تھے؟ صابر نے بتایا، وہ چابیوں کی تلاش میں قبرستان گیا، لیکن وہاں جا کر تو جو منظر میں نے دیکھا، اس کے بعد شاید میں ساری زندگی سکون کی سانس نہ لے سکوں۔ نفیسہ کی ماں بھی ڈر گئی اور کہنے لگی، پہیلیاں اور نہ بجھاؤ، صابر بتاؤ تو صحیح کیا ہوا؟ اور پھر صابر نے روتے ہوئے بتایا کہ جب نفیسہ کی قبر کھودی گئی تاکہ چابیوں کو تلاش کیا جائے تو قبر کا منظر دیکھ کر میرے ہوش اڑ گئے۔ اماں نفیسہ جیسے نیک عورت کو اتنا سخت عذاب ہو رہا تھا، اس کے ہونٹوں پر آگ جل رہی تھی اور وہ بری طرح چیخیں مار رہی تھی۔ میں نے آگ بجھانے کی کوشش کی تو مجھے اس کے سیاہ ہونٹ نظر آئے جو بہت بڑے ہو چکے تھے، جیسے لٹک گئے ہوں۔ باقی کا جسم سلامت تھا۔ تھوڑی دیر کے لیے آگ بجھی اور پھر دوبارہ بھڑک اٹھی۔ پہلے تو میں سمجھ نہیں سکا یہ خدا کی طرف سے عذاب ہے، لیکن گورکھن نے مجھے بتایا کہ یہ عذاب الہی ہے اور صرف اس کے ہونٹوں کو جلا رہا ہے۔ صابر روتے ہوئے کہنے لگا، اماں سمجھ نہیں آتا اس کے ہونٹوں پر آگ کیوں لگی ہوئی تھی؟ وہ تو ان ہونٹوں سے ہر وقت اللہ کا ذکر کیا کرتی تھی، کبھی اس نے برائی نہیں کی تھی، وہ اچھی عورت تھی۔ نفیسہ کی ماں اور اس کا شوہر ایسے ہی ساری رات روتے رہے اور اللہ تعالیٰ سے نفیسہ کی مغفرت کے لیے دعائیں مانگتے رہے۔ فجر کی اذان ہوئی تو نفیسہ کی ماں کہنے لگی، مسجد کے امام صاحب کو خاموشی سے ساری باتیں بتاؤ، پتہ کرو کیا معاملہ ہے، میری بیٹی کے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے، کیا اس سے کوئی غلطی ہوئی؟ امام صاحب بہت ہی نیک اور پہنچے ہوئے انسان ہیں، یقیناً وہ ہماری ضرور مدد کریں گے۔ صابر کو بھی یہ بات مناسب لگی۔ اس مسئلے کا اگر کوئی حل بتا سکتا تھا تو وہ امام صاحب ہی تھے۔ صابر نماز کے لیے گیا تو نماز کے بعد اس نے مسجد کے امام صاحب کو اور تنہائی میں انہیں روتے ہوئے ساری بات بتا دی۔ یہ سن کر وہ کہنے لگے، میں نفیسہ کی ماں سے ملنا چاہتا ہوں۔ صابر امام صاحب کو اپنے گھر لے آیا اور نفیسہ کی ماں سے اس کی ملاقات کروا دی۔ امام صاحب پوچھنے لگے، اماں بتاؤ، نفیسہ کہیں کسی کی چغلی تو نہیں کرتی تھی یا کوئی ایسا گناہ جو اس کے منہ سے ہوتا ہو؟ نفیسہ کی ماں کہنے لگی، نہیں، میری بچی صرف سلائی کا کام کرتی تھی، اسے اتنی فرصت کہاں کہ وہ آس پڑوس میں جائے یا اپنی سہیلیوں کو اپنے پاس بلائے۔ پھر یہ سن کر امام صاحب نے ایک ایسا سوال کیا جس سے نفیسہ کی ماں چونک اٹھی۔ امام صاحب نے کہا، کیا نفیسہ کسی کی امانت کو اپنے پاس رکھتی تھی؟ یعنی کوئی بچا ہوا کپڑا، کوئی جوڑے پر لگنے والی لیس وغیرہ؟ نفیسہ کی ماں کہنے لگی، نفیسہ تو بچے ہوئے کپڑے اور دھاگا وغیرہ سب کچھ واپس لوٹا دیتی تھی، اور جو کپڑا اسے چاہیے ہوتا تھا وہ پوچھ کر لیا کرتی تھی۔ امام صاحب کہنے لگے، سوچ لو کہ ایسی غلطی ہو سکتی ہے جس کی وجہ سے اس کے منہ ہی کو عذاب ہو رہا ہے، لیکن پھر بھی اس نے جانے انجانے میں کوئی ایسا گناہ تو ضرور کیا ہے۔ امانتوں کے معاملے میں ہمیں بہت سخت طور پر سوال جواب کا سامنا ہوگا۔ مجھے لگتا ہے یہاں امانت کا ہی کوئی معاملہ ہے، کیونکہ نفیسہ بیٹی کی نیکی سے تو میں خود واقف ہوں، کیونکہ امام صاحب بھی نفیسہ کو اچھی طرح جانتے تھے، انہی کے پاس تو نفیسہ نے قرآن پاک حفظ کیا تھا۔ امام صاحب کہنے لگے، پھر بھی بیٹی کی کوئی ایسی بات سوچ کر بتاؤ جو وہ کرتی تھی اور اس عادت کا تعلق نفیسہ کے ہونٹوں سے ہو۔ نفیسہ کی ماں بہت سوچ کر کہنے لگی، اور اس کی اس عادت سے مجھے بڑی چڑ تھی، وہ کینچی کی بجائے اپنے منہ سے دھاگا توڑتی
اور پھر دھاگے کا جو ذرہ ریشہ اس کے منہ میں یا ہونٹوں پر رہ جاتا اسے دانتوں میں چبا دیتی۔ اکثر ہی میں نے اس کا منہ چلتے ہوئے دیکھا تھا، لیکن وہ بار بار کینچی نہیں اٹھاتی، منہ سے دھاگا کھینچ کر توڑ دیا کرتی تھی اور پھر اسی دھاگے کو منہ سے چبا کر تھوک دیتی تھی۔ بہت بار میں نے اسے سمجھایا کہ اس طرح ہونٹ بھی کٹ سکتا ہے، لیکن وہ اپنی عادت میں پکی ہو چکی تھی۔ یہ سنتے ہی امام صاحب کہنے لگے، تو پھر ہو سکتا ہے یہ عذاب اسی دھاگے کے ذرے کی وجہ سے ہو، کیونکہ جب نفیسہ کی موت ہوئی تو اس سے پہلے وہ کپڑے سلائی کرتی کرتی اٹھ کر سیڑھیوں کی طرف گئی۔ شاید کہ موت کے وقت وہ دھاگے کا ذرہ اس کے منہ میں رہ گیا ہو اور اسی دھاگے کی وجہ سے اس پر عذاب ہو رہا ہو۔ سلائی کے بچے ہوئے سامان کے ساتھ دھاگے کا ایک ذرہ سا ٹکڑا بھی اس شخص کی امانت کہلاتا ہے جو کپڑوں کی سلائی کے پیسے دیتا ہے۔ ساری بچی ہوئی چیزوں کی طرح دھاگا اور دوسری چیزیں بھی واپس کرنا ضروری ہوتی ہیں۔ بہتر ہے کہ آپ لوگ اس طرح سے مغفرت کی دعا کریں۔ جو لوگ بھی نفیسہ سے کپڑے سلواتے تھے ان سب سے بات کر کے نفیسہ کی عادت کے بارے میں بتائیں اور اس کے لیے معافی منگوائیں۔ یہ سن کر نفیسہ کی ماں بہت زیادہ پریشان ہوئی۔ بظاہر تو یہ بہت معمولی سی بات تھی، لیکن اس کی وجہ سے نفیسہ کو اتنا سخت عذاب ہوگا یہ ان کے وہم گمان میں بھی نہ تھا۔ پھر نفیسہ کی ماں نے ان سب لوگوں کو اپنے گھر میں جمع کیا جن کے نفیسہ کپڑے سلائی کیا کرتی تھی، اور سب کو نفیسہ کی اس چھوٹی سی عادت کا بتا کر نفیسہ کی مغفرت کے لیے ہاتھ جوڑے۔ لیکن یہاں کوئی ایسی بڑی بات تو تھی نہیں، اس لیے سب نے فوراً معاف کر دیا۔ کچھ لوگوں کی نظر میں یہ تو گناہ بھی نہیں تھا، لیکن جو بات انسان کے نزدیک معمولی سی ہوتی ہے اعمال میں وہ اکثر بھاری ہوتی ہے۔ یہاں اب یہ معاملہ امانت کا تھا، شاید اس لیے نفیسہ کی پکڑ ہو گئی تھی۔ سب لوگ نفیسہ کی اچھی عادتوں سے واقف تھے، اس لیے نفیسہ کو معاف کر کے چلے گئے۔ اسی رات نفیسہ کی ماں نے اپنے داماد سے کہا، صابر جلدی سے دوبارہ چابیوں کے لیے تم اس کی قبر لازمی کھودو اور اندر کا منظر دیکھ کر بتاؤ کیا اس پر عذاب ہٹ گیا ہے۔ نفیسہ کی ماں جاننا چاہتی تھی کہ اس کے عذاب کے پیچھے اصل وجہ کیا تھی۔ کیا واقعی ہی ایک ذرہ سا دھاگا اس پر عذاب کی وجہ بنا؟ اس رات صابر پھر گورکن کے پاس گیا اور ان دونوں نے مل کر قبر کھولی تو دیکھا کہ نفیسہ کی میت بالکل ٹھیک تھی۔ اس کے پاس سے خوشبو آ رہی تھی، کسی قسم کا کوئی عذاب باقی نہ تھا، اور صابر کی چابیاں بھی اسی قبر میں تھی۔ صابر نے وہ چابیاں وہاں سے اٹھائیں اور قبر واپس سے بند کر دی، اور گھر واپس آ کر نفیسہ کی ماں کو سارا ماجرا سنایا۔ انہوں نے اللہ کا شکر ادا کیا، ان کی بیٹی پر سے عذاب الہی ہٹ گیا۔ اور پھر جب یہ بات گاؤں والوں کو پتہ چلی تو ہر کوئی حیران رہ گیا کہ اس قدر نیکوکار عورت کو ایک امانت کی وجہ سے عذاب بھگتنا پڑا۔ سارے گاؤں والوں نے توبہ استغفار کی اور پھر سب نے اپنے معاملات کو سدھارنے کی کوشش کی۔ اسی دن کے بعد گاؤں میں ہر کوئی امانت کو لے کر بہت چوکنا ہو گیا۔ کسی کے پاس کسی کی کوئی ذرہ سا چیز ہوتی تو اسے فوراً واپس لوٹایا جاتا۔ نفیسہ تو چلی گئی تھی، لیکن جاتے جاتے اپنی ماں اور شوہر کو اداس کر گئی۔ وہ نفیسہ کی بیٹی اور نفیسہ کا شوہر اور ماں تینوں اسے ہر وقت بار بار یاد کرتے۔ نفیسہ تو پھول تھی جس کی خوشبو چاروں طرف بکھری ہوئی تھی، اس کے جانے کے باوجود بھی لوگ اسے بالکل نہیں بھولے تھے۔ وہ اپنے اچھے اخلاق اور رویے کی وجہ سے سب کے دلوں میں آج بھی زندہ ہے۔ وہ اب جنت کے کسی اعلیٰ مقام پر ہوگی۔ جو چھوٹا سا گناہ اس سے ہوا تھا اس کی سزا وہ بھگت چکی تھی۔ کہنے کو تو یہ صرف معمولی سی بات ہے کہ چھوٹے سے دھاگے کا ٹکڑا منہ سے توڑنے پر اس کا ریشہ منہ میں رہ گیا، جسے نفیسہ نے چبا کر تھوک بھی دیا تھا، لیکن اکثر سلائی کرنے والی عورتوں کے ساتھ یہی معاملہ ہوتا ہے۔ بہت سی عورتوں کو میں نے خود منہ سے دھاگا کاٹتے ہوئے دیکھا ہے، لیکن کیا کبھی کسی نے سوچا کہ اس کی وجہ سے بھی انسان کو اللہ کے آگے جواب دینا ہوگا؟ یہ ذرہ سے دھاگے کا ریشہ بھی امانت کا ایک حصہ ہے، اور یہ معاملہ قبر تک جائے گا، اور اس ذرہ سی لاپرواہی کی وجہ سے بھی اللہ کا عذاب ہوگا۔ اسی لیے آج کی یہ ویڈیو
ہر اس شخص کے نام ہے جو سلائی کڑھائی کا کام کرتے ہیں۔ اگر آپ بھی ایسی کوئی غلطی کرتے ہیں تو خدا را ایسی کوئی غلطی نہ کریں، امانت میں خیانت نہ کریں، دھاگے سے لے کر بٹن تک ہر چیز کو واپس کر دیا کریں۔ ہمیں امید ہے کہ آج کی ہماری یہ کہانی آپ لوگوں کے لیے ایک سبق ہے، اور جو لوگ امانت کے بارے میں محتاط نہیں رہتے وہ بھی اس کہانی سے بہت بڑا سبق حاصل کریں گے۔ پیارے دوستو، مزید ایسی ہی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل زی اسلامک ٹی وی کو سبسکرائب ضرور کر دیں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔